سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، وزیراعظم عمران خان قوم کے سامنے اپنی 3 سالہ کارکردگی رکھیں گے۔ کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیراعظم کا خطاب ملک بھر میں عوامی مقامات پر بڑی اسکرینوں کے ذریعے دکھایا جائے گا اور براہ راست عوامی مقامات پر دکھایا جائے گا۔ اس وقت فواد چودھری بھی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نشریات آج جو ہے وہ میزبان ہے، اور یہ بھی ایک نئی روایت ہے کہ حکومت تمام وزارتوں کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ رہی ہے۔ اور ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایسے فیشنیبل طور کے اوپر، جیسے اپوزیشن جو ہے، جو پی ڈی ایم ہے وہ، اور اس کے جو فارمر پارٹی الائز ہیں پی پی پی، وہ ایسے ہی بے تکی مار دیتے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ یہاں پہ پورے فگرز کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رپورٹ آ رہی ہے۔ مثلا ان لوگوں کو شوق ہے، کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ گندم جو 1200 روپے کی تھی وہ بھی 1800 روپے کے اوپر جو ہے وہ گئی ہے، اور وہ فائدہ کسان کا ہوا ہے۔ اور 60% جو لوگ بندے ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو گنا ہے وہ 135 سے 300 روپے پہ چلا گیا، وہاں پہ بھی کسان جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ 1100 ارب روپے کی اضافی آمدنی جو ہے جو کسان کو ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں جی جب آمدنی میں اتنا اضافہ ہو گیا تو مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے۔ اور جو سیلریڈ کلاس کی مشکلات ہیں البتہ ان کا ہمیں احساس ہے، اور اس کے لیے ہم احساس جیسا پروگرام لائے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے وہ تو یہاں پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، انوائرمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ لائے ہیں ہم نے اپنی۔ اگر وزارت میں دیکھیں 70 سال کے سب سے بڑے ریفارمز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوئے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اتنے بڑے ریفارمز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو اس وقت ہمارے جو اکانومی ہے، پہلی بار خارجہ پالیسی جو ہے وہ خودداری کے اوپر مبنی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وزیر اعظم کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ، کب یہ پاکستان میں ہوا ہے؟ ابھی بھی افغانستان میں جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے۔ پاکستان کو عمران خان عالمی افق کے اوپر واپس لے کے آئے ہیں، مسلم امہ کی لیڈرشپ پاکستان کے اوپر واپس آئی ہے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر آگاہی ہوئی ہے، اور افغانستان کے مسئلہ جو ہے اس کو سلوشن کے لیے ہمارا رول ہے۔ اس کے بعد جو تمام بڑے مسائل ہیں، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، اس کے اوپر پاکستان کی آواز ہے۔ آج کا یہ جو کنونشن ہے جس میں ہم تو خیر اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان جس قسم کے کراؤڈ سے خطاب کرتے رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ویسی سچویشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اچھا ریپرزینٹیٹیو مجمع ہوگا پورے پاکستان سے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج وزیر اعظم ہماری جو اگلی حکومت ہے اس کا بھی لائے عمل دیں گے۔ یہ 5 سال انشاءاللہ پورے ہوں گے، اگلے 5 سال پھر تحریک انصاف کے ہوں گے۔ آج ہم اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ وزیر مملکت انفارمیشن کے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے خطاب کی اہمیت کیا ہے۔ سر جی، وزیر اعظم جس طرح منسٹر نے کہا خودداری کا لفظ یوز کیا، ایک جو ان کا تھیم ہے انصاف، انسانیت اور خودداری کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں یہ جو 3 سال ہیں اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک چیلنجز بڑی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ملی، اور جو 70 سال کا جو گند تھا وہ ہمیں ملا۔ کوئی ایسا سرکاری ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جو ڈپارٹمنٹ ٹھیک کام کر رہا ہو۔ ملک کی معیشت کا بھڑکس نکال کے اسحاق ڈار جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز پہ فرار ہو چکے تھے۔ 15 دن کے جو ہے وہ ملک کے پاس ڈالرز کے ریزروز موجود تھے، 9 ارب ڈالر کے قریب۔ آج اگر آپ کمپیریزن دیکھیں 2018 کا 2021 کا، تو آج پاکستان کے پاس ہائیسٹ تاریخ کے جو ہے وہ فارن ریزروز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے 20 ارب ڈالر سے زائد کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹس تھی، فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، وہاں کی انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے، ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا ہوا تھا، ٹماٹر 100 روپے کلو بک رہے تھے، پاور لوم کباڑ کے بھاؤ 40 روپے کلو بک رہی تھی۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ آج تاریخ کی سب سے ہائیسٹ 25.4 بلین ہماری ایکسپورٹ ہے، اگر گوڈز اینڈ سروسز بھی شامل کر لیں تو 31 ارب ڈالر بن جاتے ہیں۔ ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کا، بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے جو عمران خان صاحب نے اقدامات کیے ہیں، انہوں نے بھی ریٹرن میں اعتماد کا اظہار کیا کہ جو 2018 میں ترسیلات زر نون لیگ کے دور میں 18 ارب پہ تھی، آج وہ 29.4 بلین ڈالر کے اوپر ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا 19 ارب ڈالر پہ تھا، آج پچھلے 10 سال کی تاریخ
تاریخ کا لوئسٹ ہے، بیچ میں سرپلس بھی جو ہے وہ رہ چکا ہے. اسی طریقے سے جس طرح ایگریکلچر کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بات کی، اس پہ ریکارڈ جو ہے وہ آمدنی کے اندر اضافہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر محاذ ہیں، احساس پروگرام، پہلی بار جو انسانیت کی بات ہوتی ہے، کھلے آسمانوں تلے لوگ سوتے تھے، دہاڑی دار بھوکا سوتا تھا، آج ان کے لیے پناہ گاہیں جو ہے وہ وزیر اعظم کے دل میں احساس ہے ان کے لیے بنائی گئی ہیں. لنگر خانے، کوئی بھوکا نہ سوئے. احساس کفالت پروگرام کا دائرہ کار 40 لاکھ سے 70 لاکھ تک بڑھا دیا گیا. PMLN کے دور میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا اس کے لیے 85 ارب تھا، آج ہم نے 260 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. تاریخ کی پہلی 25 ارب روپیہ ایک سال کے اندر یوٹیلٹی سٹور کو جو ہے وہ سبسڈی فراہم کی گئی ہے. اس سال بجٹ کے اندر 650 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈیز موجود ہیں. پہلی بار 1967 کے بعد ملک میں 10 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں. وہ مومن ڈیم جو 1963 میں بننا تھا، یہ کس کی مجرمانہ غفلت ہے؟ آج جو نواز شریف باہر سے بیٹھ کے ہمیں بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں، مہنگے بجلی گھر لگا کے گئے 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر، بجلی لو نہ لو، کارخانہ چلے نہ چلے، 1500 ارب روپیہ اس قوم کے ٹیکس کا پیسے سے 2023 میں آپ نے ادا کرنا ہے. عمران خان سستی بجلی بنانے کے لیے ڈیمز بنا رہا ہے، زمین کو جو ہے وہ کاشت کرنے کے لیے ڈیم سے فائدہ ہوگا. 70 سال میں جتنی ڈیمز میں سٹوریج کی کیپیسٹی تھی اتنی ہی ڈبل اس سے 10 سال میں 13 ملین ایکڑ فٹ اس میں آ جائے گی. ماحولیات کے حوالے سے پاکستان کو UN نے میزبانی دی، بون چیلنج میں پاکستان کو اکنالج کیا گیا. ورلڈ اکنامک فورم ہمیں جو ہے اس حوالے سے اپریشیٹ کر رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان انوائرمنٹ کے حوالے سے عالمی لیڈر کے طور کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 14 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے بجٹ کے لیے اندر انوائرمنٹ کے لیے رکھا ہے. ہیلتھ کارڈ ہمارا اتنا بڑا انیشیٹو ہے، خیبر پختونخوا کی ساری آبادی کو دے چکے. 5 ارب روپے کے بینیفٹ لوگوں نے لیے ہیں جو 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا سالانہ علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب کے 3 ڈویژنز میں ابھی ہیلتھ کارڈ موجود ہے، ساہیوال ڈویژن میں، جی خان ڈویژن میں، بہاولپور ڈویژن میں. اور ابھی 60 ارب روپے اس سال بجٹ میں رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 31 دسمبر تک ہیلتھ کارڈ سب کے پاس ہوگا. کامیاب جوان پروگرام 22 ارب روپیہ 18,000 نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے فراہم کیا جا چکا ہے. اور جو پہلی بار ریاست خود چل کے اپنے محدود وسائل والے لوگوں کے پاس جانے لگی ہے، 30 لاکھ لوگوں کو جن کو بلا سود 5 لاکھ روپے دیا جائے گا کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے گھر والوں کی کفالت کریں، تاکہ ہم صرف نوکریاں ڈھونڈنے والے پیدا نہ کریں بلکہ ہم نوکریاں دینے والے جو ہے وہ پیدا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر عمران خان صاحب نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی درست سمت کا تعین کیا ہے. آئندہ آنے والے جو 2 سال ہیں اس میں انشاءاللہ فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم بہتری لے کر آئیں گے. بہت شکریہ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.